السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، عام طور پر بھی اور بالخصوص رمضان میں ماؤں کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب وہ کوئی کھانا بنائیں بڑے شوق سے، اور بچے اس کو خاص طور پر، اور پھر گھر کے تمام افراد بھی اس کو اتنے ہی شوق سے کھائیں یا اس سے زیادہ شوق سے اس کو پسند کریں۔ اسی طرح سے بہنوں کی جو مسرت ہے وہ بھی قابل دید ہوتی ہے جب وہ کوئی نئی ریسپی ٹرائی کریں، اور جب وہ کوئی نئی ڈش بنائیں، اور پھر ان کے بھائی اور ان کے دیگر جو اہل خانہ ہیں وہ اس کو بڑے شوق سے کھائیں اور بہت انجوائے کریں اور بڑی تعریف کریں اور بہت اپریشیٹ کریں۔ اور پھر ان کھانوں کے نتیجے میں اور ان ڈشز کے نتیجے میں اور ان ریسپیز کے نتیجے میں بچوں کی صحت جو ہے خاص طور پہ وہ پہلے سے مزید بہتر ہوتی نظر آئے، اور اس میں بہت اچھی اور مثبت تبدیلی بڑی تیزی سے نظر آئے، تو یقیناً سب کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ماؤں اور بہنوں کو اس معاملے میں خاص طور پہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ جتنی بھی ریسپیز آپ ٹرائی کریں، آپ بچوں کے لیے جو بھی کھانے پینے کی آپ چیزیں بنائیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے سحری اور افطاری کے وقت ہمیں یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ظاہر روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ایسی ریسپی جس سے یہ 100% شور ہے کہ بچوں کی صحت میں، نہ صرف بچوں کی صحت میں بلکہ ان کی عملی زندگی میں، ان کی دنیا میں بھی اور ان کی آخرت میں بھی یعنی یہ ریسپی جو ہے وہ ان کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے، آپ نے یہ ریسپی بھی اس رمضان المبارک میں بلکہ ہر رمضان المبارک میں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ دیکھیے، جب بھی رمضان آتا ہے ہماری زندگی میں تو یقیناً ہر گھر میں، خاص گھر کا فائنینشیل یا اکنامک یا سوشل کوئی بھی لیول ہے، تو اپنے اپنے لیول کے مطابق ضرور پلاننگ ہوتی ہے، اور ضرور کچھ چیزوں اور کاموں کی جو ہے وہ لسٹیں بنتی ہیں، خواہ وہ تحریری طور پر ہوں، خواہ وہ ذہن میں ہی کیوں نہ ان کے بارے میں کچھ پلاننگ کی جائے، لیکن کچھ چیزیں ضرور سوچی جاتی ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ چیزیں گھر میں آئیں گی، یہ خریدی جائیں گی، اور کھانے بنانے کے لیے، سحری اور افطاری کے لیے یہ چیزیں خریدی جائیں گی۔ اسی طرح سے عید کی جو ہے وہ تیاری کے لیے بھی بطور خاص کچھ نہ کچھ ضرور اس بارے میں ہم کام کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی ریسپی جو ہمیں رمضان المبارک میں، جس کا رمضان المبارک کے ساتھ تو خاص طور پہ تعلق ہے جی، اور ہم عام طور پر اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، اور اس ریسپی کا تعلق گھر کے تمام افراد کی زندگیوں کے ساتھ بھی ہے، اور بچوں کی زندگیوں اور ان کی اخروی کامیابی کے ساتھ بھی ہے، اور وہ ریسپی ہے جی دعا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں اس ریسپی کو ہم نے ٹرائی کرنا ہے۔ اب دیکھیے، رمضان المبارک کا آغاز ہو تو جہاں آپ باقی چیزوں کی لسٹ بنائیں، جہاں آپ باقی کاموں کی لسٹ بنائیں، اور اب آدھا رمضان گزر چکا ہے اور چند ایام رمضان المبارک کے باقی ہیں، تو اب ہم پھر اپنی لسٹوں کو جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں، اور اب ہم عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان لسٹوں میں، ہمارے ان کاموں کی فہرست میں، اور ہماری ان تمام ضروریات کی فہرست میں اور کیٹلاگ میں دعائیں کہاں گئیں؟ ہم نے رمضان المبارک کا جب آغاز ہونے والا تھا، اور جب ہم تیاری کر رہے تھے، اور جب ہم انتظار کر رہے تھے کہ رمضان المبارک آئے گا تو ہم نے یہ کام اس طریقے سے کرنے، اور پچھلے رمضان سے ہم نے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے دعاؤں کی بھی کوئی لسٹ بنائی تھی، یا کم از کم کو سوچا تو ضرور ہوگا آپ نے، اور اگر نہیں سوچا تو پھر آپ کو سوچنا تو چاہیے تھا۔ اپنی لسٹ میں، کاموں کی فہرست میں ایٹ دی ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ تو دعائیں ہیں، اور رمضان المبارک کا یقیناً اس ریسپی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ باقاعدہ اوقات، ویسے تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر اور اسی طرح سے عید کے دنوں تک بھی، یعنی یہ جو سارے ایام ہیں یقیناً یہ قبولیت کے وقت ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اور ان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ لیکن بہرحال جو افطاری کا وقت ہے، اور اسی طرح سے جو سحری سے پہلے یعنی جو وقت ہے، جس کو ہم تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، یہ جو دو اوقات ہیں، عام طور پہ ہم وہ ریسپی جو ان اوقات میں جس ریسپی کی تیاری کا، اہتمام کا حکم دیا گیا، کہا گیا، ہم اس کو اگنور کر کے ہم ان ریسپیز کے پیچھے اور ان کھانوں کے پیچھے ہم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں بہت زیادہ۔ ہم اس کو ضائع ہی کہیں گے۔ دیکھیے، جس کام کے لیے آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے، جس کام کے لیے 30 سے 40 منٹ کافی ہیں، اس کے لیے ہم 2 3 گھنٹے لگائیں تو یقیناً یہ باقی وقت ہم ضائع ہی کہیں گے۔ ہاں، جو اس کے لیے بنیادی وقت ہے، جو ضروری وقت ہے، وہ تو ظاہر صرف کرنا پڑے گا کہ کھانے کی تیاری میں کچھ وقت لگائیں، لیکن ہم ماؤں سے یہ شکوہ کرتے ہیں، اور ہم والدین سے ہمیں یہ شکایت ہے
کہ یہ قبولیت کے وقت سے اس ریسپی کے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی، ملک و ملت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اور آپ بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے آپ جتنی دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے تھے آپ کو مانگنی چاہیے۔ اور ہم سب اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں جی۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں۔ سنت سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے، صحابہ اکرام کا بھی یہی طرز عمل ہے، صحابیات کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ بچے ساتھ بیٹھے ہیں، سب دعاؤں میں مصروف ہیں، اور مناسب وقت کھانے کی تیاری میں یعنی لگا اور کھانا تیار ہو گیا تو اب سارے کے سارے دعائیں مانگنے میں مصروف ہیں۔ یہ وہ ریسپی ہے۔ اور بچوں کے لیے دعاؤں کی لسٹیں خاص طور پہ ہم کہتے ہیں مسنون دعائیں جو بچوں کی تربیت کے لیے اور اسی طرح سے بچوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے جو سنت میں جو دعائیں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں، ہمیں وہ دعائیں بھی یاد کر لینی چاہیے تھی رمضان المبارک سے پہلے، یا کم از کم اب ہی ہم یاد کر لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دل میں آئے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے ہر قسم کی کامیابی کے لیے، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم یقیناً اس کے بارے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا تمام اپنے محترم والدین سے، بچوں کے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، خدا را رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں کو، ان مقدس ایام کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے دعائیں کرنے میں صرف بھی کر لیجئے، باقی عبادات بھی کیجئے، نمازوں سے بھی فائدہ اٹھائیے، نمازیں بھی وقت پر ادا کیجئے، قرآن کی تلاوت سے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم کم یعنی عبادات میں ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس وقت اور ہمیں توفیق اگر نہیں بھی ملتی، اس کی بھی توفیق طلب کرنی چاہیے، لیکن کم از کم دعائیں جو ہیں یہ زیادہ، اور بچوں کو بھی دعاؤں کا ہمیں عادی بنانا چاہیے۔ اپنی دعاؤں کے 3 حصے کر لیجئے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنے کے لیے ایک حصہ آپ یہ دعاؤں کو آپ ضرور کیجئے، اور دوسرا حصہ عالم اسلام کے لیے، اس وقت جو عالم اسلام پر جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور تیسرا ایک بہت بڑا حصہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ اولاد کو، اپنے بچوں کو رمضان المبارک میں صرف مزیدار سحریاں اور افطاریاں ہی کھلانا آپ کا فرض نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور انبیاء علیہم السلام نے باقاعدہ اپنے یعنی اولادوں کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا یعنی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس کی کیا حاجت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں تو ظاہری بات ہے ان سے بھی زیادہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور توفیق طلب کرنی چاہیے۔ تو آخر میں پھر یہی گزارش کروں گا جی کہ رمضان المبارک میں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جہاں دوسری ریسپی ٹرائی کرتی ہیں، تو والدین کو رمضان المبارک کے ان باقی چند ایام میں دعاؤں کی جو ریسپی ہے جی، اس کو بھی اور زیادہ ٹرائی کرنا چاہیے، اس پر زیادہ وقت دینا چاہیے، اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر آپ دعاؤں کی ریسپی کو پہلے ہی ٹرائی کر رہے ہیں اور آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعاؤں میں مصروف عمل ہیں، تو رمضان المبارک کے ان چند باقی ایام میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، عاجزی اور رونے کے جو مصالحہ جات ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں مزید تیز کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔